اس طرح کی بیلٹ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی سستی جگہ 2-2.5 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ بھی 5 سال کے انسٹالمنٹ پہ۔ یہ تو گاؤں میں، کھیتوں میں، سائی والوں، کاڑا اور اس کے دور دراز علاقوں میں 4-4 لاکھ روپیہ فی ایکڑ سے حساب سے لوگوں سے جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں، اور ضلع لاہور، شہر تحصیل لاہور کے اندر اتنے کم ریٹ کے اوپر لوگوں کو پلاٹ ملنا کسی بھی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جانب سے میں سید ابو ذر آپ کا ہوسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص پرسنالٹی مسٹر محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ عرصہ 1.5 سال سے تھیم پارک ویو سوسائٹی میں ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ سوسائٹی نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے عرصہ 1.5 سال میں، اور اس کے علاوہ سوسائٹی کو کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑی، لوگوں کو کیا کیا فیسلٹیز ملی۔ تو ہم جانتے ہیں ڈاکٹر محمد عمران صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا سر، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ سوسائٹی کو کتنا عرصہ ہو گیا، آپ یہاں پہ کب سے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے معاملات کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ لاسٹ دسمبر 2021 میں یہاں پر آیا تھا، فرسٹ انٹری تھی میری، تو میرے ایک دوست نے یہاں پر پلاٹ لیا تھا، تو وہ پیمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے آئے تھے، تو اس کے ساتھ میں آیا تھا، تو وہ دفتر میں پیمنٹ جمع کروانے چلے گئے، اور میں نے آگے جا کر سوسائٹی کا وزٹ کیا، تو میں نے دیکھا اس کا سٹرکچر، دیکھا آباد کاری دیکھی، تو مجھے یقینی طور پر بہت خوشی بھی ہوئی، اور میں نے پھر اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ 2-3 دن مسلسل ایفرٹ کرنے کے بعد میں چوتھے دن میں نے بذات خود یہاں پر ایک ڈیل لی، بھائی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس کی کس چیز سے آپ انسپائر ہوئے اتنا کہ آپ نے تیسرے چوتھے دن فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پہ پلاٹ لے لیں؟ سب سے پہلے تو میں نے اس کی اپروچ دیکھی، فزیکلی طور پر مین ملتان روڈ اور اس کی بیک سائڈ پہ رنگ روڈ ہے، اور اس کے درمیان میں یہ تقریباً کوئی 800-900 ایکڑ پر مشتمل یہ ایک بیلٹ تھی، اور نمبر 2 پر اس کی جو گلیاں ہیں، اس کا سٹرکچر تھا کہ 30 فٹ سے چھوٹی میں نے کوئی گلی نہیں پائی، 50 فٹ 80 فٹ کے روڈ تھے، اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ جو حاجی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور دیگر احباب سے جب میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن لی، تو پتہ چلا کہ اس کا موقع پر پہلے جگہ بائے کی جاتی ہے، اس کی پلاٹوں کی کٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور موقع پر قبضہ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی، اور حاجی صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے بولا کہ جیسے ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، سوسائٹی بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہ تھا کہ جو لوگ بے گھر ہیں یا کرائے پر رہتے ہیں، جن کے پاس چھت نہیں ہے، ان کو چھت میسر کرنا ہمارا مقصد ہے، اور کم سے کم اور تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے اندر ہم ان کے درمیان جو ہے نا وہ پلاٹ ان کو ڈیلیور کریں، اور اسی مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا وہی مقصد ہے کہ وہ کنٹرول ریٹ پر جگہ لے کر اس کی پلاٹوں کی کٹنگ کر کے اور کم سے کم قیمت میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل عمران صاحب، میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ پورے لاہور میں ابھی 10-12 لاکھ ریٹ نہیں ہے، لیکن یہاں 10-12 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ مل سر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بالکل یہ عقب میں ساتھ ہی 1 کلومیٹر کی مسافت پہ پارک ویو ہے، وہاں پر 11 لاکھ روپے کا مرلہ ہے، اور یہاں پر 11 لاکھ روپے کا پورا پلاٹ ہے۔ فزیکلی ملتان روڈ کی وہ بھی دائیں سائڈ پہ آتی ہے، اور یہ بھی دائیں سائڈ پہ ہے، اور ڈیولپمنٹ ادھر بھی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ادھر بھی ہو رہی ہے۔ جی بڑی تیزی سے میں نے دیکھا ہے۔ سیوریج کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیوریج جو میں نے دیکھا 80 فٹ روڈ کے دونوں طرف پہ بڑا انہوں نے مین سیوریج ڈال دیا ہے، تو جیسے اس کا ایگزیکٹ ہو جائے گا، اور 7 برانچز وہ گلیوں کا بھی سیوریج اسی کے اندر ڈال رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلدی بڑی تیزی کے اندر یہ تمام گلیوں کا سیوریج جو ہے نا ڈسپوزل وہ مین میں چلا جائے گا، اور وہاں سے وہ جو روئی نالے کا بتا رہے ہیں وہاں پر ایگزیکٹ کیا جائے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور کسی بھی سوسائٹی کے ریزیڈینشیل علاقے کے اندر سیوریج کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سوسائٹی اپنا امپلیمنٹ کر رہی ہے، اور بڑی جلدی جو سیوریج کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں کوئی بھی غریب بندہ اگر پلاٹ خریدتا ہے تو اس کا پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ یار میں جو جگہ خرید رہا ہوں اس کی آنے والے وقت میں کیا ویلیو ہوگی، تو آپ ماشاءاللہ سینئر پرسن ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ایریے کی؟ ہم نے تو سر جس وقت جو ہم نے سنا ہے اور لوگوں سے دیکھا بھی ہے، اور اب بھی لوگوں کے پاس پیپر بھی ہیں، ہم نے اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ سوسائٹی نے سٹارٹ میں 4 لاکھ روپے سے 5 مرلے کا پلاٹ لانچ کیا تھا، پھر جیسے رقبے کا ریٹ بڑھتا گیا 5 لاکھ بکنگ ہوگی، 6 ہوگی، 7 ہوگی، 8، 9، 10، 11 تک ابھی چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 80 فٹ روڈ ہے، جب میں نے فرسٹ ڈیل لی تھی تو وہاں پر میں نے بذات خود جگہ بائے کر کے 5-5.5 لاکھ روپے کا
का मरला सेल आउट किया था। अब 80 फुट रोड के ऊपर कैश का प्लाट यानी कि 15 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से मिलता है। वो भी नहीं मिलता, अभी 15 लाख रुपए भी लोग लेके खड़े हैं तो नहीं मिल रहा। यकीनन ऐसी सिचुएशन है क्योंकि ये अभी बहुत जल्दी 80 फुट रोड जो है बाहर मेन मुल्तान रोड को लिंक करने वाला है, बीच में एक बिल्कुल छोटा सा गैप रह गया है। जैसे ही वो लिंक कर जाएगा तो यकीनन मैं समझता हूँ जितनी बड़ी आबादी और सोसाइटी है मुस्तकबिल में यहाँ पर 25 से 30 लाख रुपए का मरला भी बमुश्किल से अवेल होगा। तो इसके साथ रेजिडेंशियल जो प्लाट्स हैं लोगों को जैसे को प्लाट ले लेता है तो उसके अंदर बरकत आना शुरू हो जाती है। यकीनन जहाँ पर आबादकारी है, सहूलियात हैं, जहाँ पर सोसाइटी का एक पूरा सिस्टम है, टीम काम कर रही होती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट भी डेवलप होते हैं। अच्छा इमरान साहब ये बताइए कि देखें मुख्तलिफ सोसाइटीज़, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट चार्जेस ही 5-5, 6-6 लाख होते हैं। जी ये तो 5 मतलब लोट यहाँ पे 10-12 लाख रुपए का है। जी बिल्कुल इस तरह ये बड़ा मोहम्मद खुशी साहब किस तरह मैनेज कर रहे हैं? ये आपने एक बहुत बड़ा एक पॉइंट उठाया। यकीनन सोसाइटीज़ जब पहले देती हैं प्लाट तो उनका रवैया और होता है, जब डेवलपमेंट हो जाती है रवैया और होता है, जब आबादकारी होती है तो उनका रवैया और होता है। लेकिन हाजी साहब ने जो वादा कौम से किया है, अपने रहायशियों से किया है, अहले इलाका के लिए किया है, वो आज भी उसी वादे के ऊपर खड़े हैं कि जिन लोगों को 5 लाख रुपए का भी उन्होंने प्लॉट दिया और उसके अंदर डेवलपमेंट उन्होंने इंक्लूड की थी, आज भी उन लोगों को उनके घरों के आगे टफ टाइल भी लग चुकी है, बिजली भी आ गई है वापडा की, और इसके अलावा सीवरेज भी डाल दिया गया, उनको पार्क की भी सहूलत मिल गई है, फ्री स्कूल की भी सहूलत मिल गई है, हॉस्पिटल की भी सहूलत मिल गई है, और दीगर तमाम उनको जो है ना वो हर लिहाज से फैसिलिटेट किया गया। और विद आउट डेवलपमेंट चार्जेस यानी कि 5 लाख रुपए का 5 मरले का 5 साल के इंस्टॉलमेंट पर प्लाट लेने वाला तमाम सहूलतों से वो जो है ना वो मुस्तफ़ीद हुआ है। और ऐसे ही जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है किसी से कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए जा रहे। हाजी साहब का ये वादा है कि हम जो पेमेंट बुकिंग जिस कीमत के ऊपर करते हैं उसी के अंदर ही हमारी तमाम डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। और बिल्कुल आज तक उन्होंने किसी से 1000 का नोट भी नहीं लिया कि ये हम मस्जिद बना रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें पैसे जमा कराओ, या आपके दरवाजे के आगे सीवरेज डाल रहे हैं तो इसके हवाले से हमें कुछ पैसे दो, या कोई बिजली आ रही है तो इसके हवाले से बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। बहुत मोहब्बत और शफ़क़त रखते हैं लोगों के लिए। एक दस्तरखान की सहूलत मौजूद है, जो आता है खाना खाता है विदाउट चार्जेस। इसके अलावा स्कूल है, 1 एकड़ के अंदर बिल्डिंग बनाई है माशाल्लाह, वहाँ पर 1000 से ऊपर जो है ना बच्चे इस टाइम ज़ेर तालीम है और 2 शिफ्टों के अंदर है। और उनको जनाब इंटरटेन के लिए फ्री फैसिलिटी दी जाती है, उनकी किताबें फ्री हैं, उनकी यूनिफॉर्म फ्री है, हर फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को और मेयारी और अच्छी तालीम दी जा रही है। इसके अलावा मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से कोई भी उसके हवाले से कुछ चार्जेस नहीं लिए जाते। तो बेहतरीन 2-2 कनाल के अंदर बड़े हॉल है और मसाजिद है, लोग आते हैं अपनी नमाज़ पढ़ते हैं पुरसकून तरीके से। इसके अलावा हाजी साहब ने आज से 3 महीने पहले हॉस्पिटल का क़याम किया था और वो उनका अपने बासियों के साथ एक वादा था कि हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को तिबी सहूलियात देंगे। हयात मेडिकल कम्प्लेक्स की शक्ल में हाजी साहब अपनी निगरानी में वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनकी सुपरविजन है, निगरानी मेरी है, हमने स्टाफ रखा है। वहाँ से 9 से 10 लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और स्टार्ट में वहाँ पर जो पेशेंट एवरेज थी वो तकरीबन 150 से 200 तक थी। अब ये एवरेज बढ़ते हुए 450 से 500 रुपया 500 पेशेंट पर डे जो है ना फ्री ऑफ कास्ट चेक किया जाता है। और उससे सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ के बासी मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि गिरदोनवा इलाका चूंग हो गया, बरकत कॉलोनी हो गई, या इस तरह के दीगर जो 7 छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से भी लोग आकर वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वहाँ पर एक मेयारी जो लोगों को जो है ना वो तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। अभी लास्ट जो इस महीने की रिपोर्ट थी इसके अंदर तकरीबन 10,370 मरीज़ों का फ्री चेकअप किया गया, उनको ट्रीटमेंट दी गई, जिसके अंदर तकरीबन कोई 12 से 1400 जो ऐसे पेशेंट थे जिनकी माइनर सर्जरी की गई है। 250 से 3,500 से 3,000 मरीज़ों की IV लाइन वगैरह मेंटेन की गई है। इसके अलावा तकरीबन 7,500 मरीज़ों का जो है ना वो फर्स्ट एड चेकअप किया गया है। इसके अलावा हमने एक फ्री आई मेडिकल कैंप का इनकाद किया था आज से 2 महीने पहले, जिसमें मरीज़ों को फ्री एनके, फ्री अद्वियात, फ्री कतरे और फ्री जो है ना वो पूरा एक ट्रीट किया गया। एक प्रॉपर लगाई थी आपकी और जी बिल्कुल फंडिंग हाजी अभी जी इसकी अब तमाम स्टाफ की तनख्वाहें और इसकी जितनी भी फंडिंग है वो हाजी खुशी मोहम्मद साहब अपनी जेब से जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی گرد و نواح 3 بڑے بڑے پلاٹس ہیں جو حائشہ میں ہائر کر لی ہیں, اور وہ بھی ہاسپٹل کی بلڈنگ میں انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر ایک علیحدہ گائنی کا ڈپارٹمنٹ بنے گا, اس کے علاوہ ایک علیحدہ آؤٹ ڈور بنے گا, اور اس کے علاوہ مریضوں کو باقاعدہ طور پر داخل کرنے کے لیے باقاعدہ بلاک بنائے جائیں گے, مائنر آپریشن تھیٹر ہوگا, اور اس کے اندر پوری ٹیم انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ کی کام کرے گی. دیکھیں جی, کسی بھی سوسائٹی میں بنیادی سہولتیں یہی ہوتی ہیں, تعلیم ہوتی ہے, میڈیکل ہوتا ہے, تو یہاں پہ تعلیم بھی فری ہے, میڈیکل بھی فری ہے, اور اس کے علاوہ ایک یہاں پہ طیبہ شاپنگ مال کا بھی سنا تھا. جی بالکل, وہ بھی 80 فٹ روڈ کے اوپر انہوں نے اس کو سیٹنگ کر دی ہے, اور اس کے اندر جو سٹاک وغیرہ وہ ڈالا جا رہا ہے, ان قریب انشاءاللہ چند دن میں اس کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور اس کے اندر ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کنٹرول ریٹ پر تمام جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ فروخت کی جائیں گی, حتیٰ کہ کمپنی اور فیکٹری ریٹ کے اوپر. جہاں پر عام روٹین میں اگر چینی سپوز 100 روپے کلو ہے, تو وہاں پر آپ کو 75 سے 80 روپے کلو, یعنی جو کمپنی کا ریٹ ہوگا اس کے اوپر جو ہے نا پرووائڈ کی جائے گی. تو اس طرح ہی تمام جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں یا عام استعمال کی چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول ریٹ پر وہ لوگوں کو فراہم کی جائے گی. اچھا عمران بھائی, یہ بتا دیں ہمارے ویورز کو ابھی کس کس جگہ پہ پلاٹس اویلیبل ہیں, اور کون سا اچھا موقع ہے اس ٹائم انویسٹمنٹ کا, یہ تھوڑا سا گائڈ کریں. یہ سر سوسائٹی تقریباً 22 سے 23 بلاک پر مشتمل ہے. ہر بلاک کے اندر تقریباً کوئی 1000, 1200, 1500, 2000 پلاٹ ہے, اور ہر بلاک کے اندر ایک مسجد ہے, پارک ہے, اسکول ہے, تمام ہر قسم کی سہولتیں ہیں, 30 فٹ کے روڈ ہیں. تو تقریباً کافی بلاک جو ابھی ڈیولپ ہو چکے ہیں. ابھی حال ہی میں قائد اعظم اور علامہ اقبال بلاک کی کٹنگ ہوئی تھی, اور الحمدللہ وہ ڈیل ہم نے لی تھی, وہ تمام پلاٹ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ ابھی جو سوسائٹی کا رخ ہے وہ شمال والی سائڈ پہ ہے, یہ پارک ویو والی سائڈ پہ, وہ جگہ بھی بنسبت تمام ایریا سے اونچی ہے, اور وہاں پر سلمان فارسی بلاک, ابراہیم بلاک, یوسف بلاک یہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. کافی ایریا جو ہے نا بائی کر لیا گیا, پلاٹوں کی کٹنگ ہو گئی ہے. تو ابھی یہ سلمان فارسی بلاک کے اندر میں ایک اور اپنے جتنے بھی باسی ہیں یا سننے والے ہیں ان کو خوشخبری سناتا چلوں کہ سوسائٹی کے اندر ہر بلاک میں 2 کنال کی مسجد ہے. 2 کنال کی مسجد ایک رقبہ لینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن سوسائٹی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک بڑی گرینڈ مسجد بنائیں گے. تو گرینڈ مسجد کے لیے 11.5 کنال جگہ کا انتخاب ہو گیا ہے. وہ جن دوستوں نے یعنی کہ ڈونیٹ کی تھی, ان کی موجودگی میں ذمہ دار خود آئے تھے, اور انہوں نے وہ جگہ کی نشاندہی کر دی ہے. اور اتفاقاً یہ مولن وال گاؤں کے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے سن 1960 میں ہی اس جگہ کا انتقال مسجد کے نام پر کر دیا تھا. اب اس کا انتخاب ہو گیا, جلدی انشاءاللہ اس کا تعمیری جو ہے پروسیس وہ شروع ہو جائے گا. سلمان فارسی بلاک کے اندر 50 فٹ کی بیک سائڈ پر 11.5 کنال کی گرینڈ مسجد بھی انشاءاللہ جلدی بننے جا رہی ہے. تو اسی کے دائیں بائیں ابھی پلاٹوں کی کٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر بڑی مسجد ہوتی ہے, مسجد کے ساتھ وہ ایک بڑا کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں, اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا رہے ہیں, پارک بنائیں گے کیونکہ بڑا ایریا ہوتا ہے, کم از کم 2-3 کنال پر مشتمل کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہوگا کہ پوری سوسائٹی اس سے مستفید ہوگی. خوشی غمی شادی کے موقع پر وہ ایک ہال ہوگا, اور اس کو لوگ یوٹیلائز کر سکیں گے فری آف کاسٹ. اور اسی مسجد کے ساتھ ہی کارنر پر ایک ڈسپینسری بنائی جا رہی ہے, تاکہ وہ یوسف بلاک, ابراہیم بلاک, داؤد بلاک, سلمان فارسی بلاک, نیو بلال بلاک, اور اس کے ساتھ اوورسیز بلاک, اور یہ جتنے بھی دائیں بائیں کے لوگ ہیں وہ وہاں پر ان کو بنیادی ان کے گھر کے اوپر سہولت دی جائے گی, اور وہ وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوگی, اور ان کو انشاءاللہ اچھی صحت کے حوالے سے ان کو مشورہ جات بھی دیے جائیں گے, اور ان کا علاج بھی کیا جائے گا. جی عمران صاحب, حاجی صاحب تو اپنے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں, تو عوام سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ عوام کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ میں نے یہاں پر جو ایک چیز کو فیل کیا ہے کہ یہ موسٹلی سوسائٹی 95% انسٹالمنٹ پر لوگوں کو پلاٹس دیے گئے ہیں, لیکن عوام الناس کا لوگوں کا جو تعاون ہے نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ بڑی ایک مائنر سے انسٹالمنٹ رکھی ہے, 10,000 روپیہ فی پلاٹ, صرف 10,000 روپیہ فی پلاٹ قسط ہے, اور ایڈوانس لے کر بقایا جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں کوئی بڑی انسٹالمنٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا کوئی کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی 3 مہینے کی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ 1 مہینہ نہیں جمع کروا سکتا, دوسرے کروا دے, دوسرا نہیں تیسرا کروا دے, کم از کم 3 مہینے سے پہلے انسٹالمنٹ جمع کروائی جائے. لیکن لوگوں کا تعاون نہیں ہے, 8-8, 9-9, 10-10 مہینے کی قسط لوگ شارٹ کر رہے ہیں. ایک پلاٹ کی ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے نا انسٹالمنٹ کی مد میں 1.5 2 لاکھ روپے ہو جاتی ہے, اور پھر لوگوں نے ایک بندے نے 9-9, 10-10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, قسطیں جمع نہیں کرواتے.
چاہتے, جس کی وجہ سے سوسائٹی کو مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے انہی پیسوں سے ہی جو ذمہ داروں سے جگہ بائے کی جاتی ہے ان کو ریمیننگ اماؤنٹ کلیئر کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی بالکل, اس کے علاوہ سٹاف ہے یہاں پر تقریباً کو 250 بندہ جو ہے وہ یہاں پر امپلائی ہے, ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دیگر بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو اسی کے اندر ہی ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اگر لوگ بر وقت اپنی انسٹالمنٹ جمع کروائیں, ذمہ داروں کو پیسے کلیئر ہوں, اور دوسرا اس کی ڈیولپمنٹ اچھے طریقے سے ہو, اور امپلائی وہ خوش ہیں, ان کو بر وقت سارے معاملات کلیئر ہوں, تو یقیناً یہ سوسائٹی تو پہلے ہی الحمدللہ دن دگنی رات 4 گنا ترقی کر رہی ہے, تو یقیناً لوگوں کے تعاون سے یہ 8 سے 12 گنا ترقی کرے گی, کیونکہ لاہور کے قریب اس طرح کی بیلٹ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی سستی جگہ 2-2.5 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے لوگوں کو دی جاتی ہے, وہ بھی 5 سال کے انسٹالمنٹ پہ. یہ تو گاؤں میں, کھیتوں میں, سائی والوں, کاڑا اور اس کے دور دراز علاقوں میں 4-4 لاکھ روپیہ فی ایکڑ سے حساب سے لوگوں سے جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں. اور ضلع لاہور, شہر تحصیل لاہور کے اندر اتنے کم ریٹ کے اوپر لوگوں کو پلاٹ ملنا کسی بھی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں, اور ساتھ ہی بیل لگے آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.